نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال خیر کا بندھن، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ بندہ مومن کی انتہائی آرزو اور منتہائی مقصود اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے اللہ کی رضا کا گھر جنت نصیب ہو جائے۔ وہ اسی شوق اور فکر میں شب و روز گزارتا ہے کہ کسی طرح جنت نعیم میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو پوری امت کے لیے نمونے کی ہستیاں تھیں اور جن سے بہتر شخصیتیں روئے زمین پر کبھی پائی نہیں گئیں، ان کی آرزو اور فکر بھی یہی تھی، اور یہی سوال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک ممتاز صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار فرمایا تھا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں اور کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا سعادت مند کون ہوگا؟ اس کی خوشبختی پر کون نہ رشک کرے گا؟ اور اس کی شان عظمت کا بھلا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، لقد سألت عن عظیم۔ معاذ تم نے تو بہت ہی عظیم بات پوچھ لی، ظاہر ہے اس سے عظیم بات اور کیا ہوگی۔ مومن کی زندگی کی تمام تر تگ و دو اور شب و روز کی جد و جہد کا منتہائی مقصود اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نوازے اور جہنم کی دہکتی آگ سے بچا لے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس آرزو کی تکمیل اور اس کوشش میں کامیاب ہونے کی سبیل اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور بتا سکتا ہے؟ کس قدر عظیم سوال ہے اور کس قدر موضوع شخصیت سے کیا جا رہا ہے، جن کی بعثت ہی اللہ نے اس لیے کی ہے کہ وہ بندوں کو جہنم سے بچائیں اور جنت میں داخل ہونے کی سبیل اور اعمال سے واقف کرائیں۔ اور جو تدبیر و سبیل بتا رہے ہیں وہ بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبیل و تدبیر بتائی ہے وہ 100% سچی اور اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے۔ ان دونوں باتوں میں جس کو بھی ذرا تردد اور شک ہو، اس کا ایمان ہی مشکوک ہے۔ اس وضاحت کے بعد مومن کے دل میں کس قدر تڑپ اور کس قدر شوق ابھرے گا کہ وہ تدابیر، وہ اعمال اور وہ سبیل مجھے معلوم ہو جائے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، جبکہ بتانے والی ہستی وہ ہے جس کو اللہ نے یہی بتانے کے لیے بھیجا ہے اور اس لیے اپنا رسول منتخب کیا ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال عظیم کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ نہ صرف گوش ہوش اور جذبہ اطاعت کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں، بلکہ فیصلہ کن عزم کے ساتھ عمل کرنے کے اعمال ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نماز قائم کرے۔ تیسری بات یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ پانچویں بات یہ کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ابواب خیر کی رہنمائی کیوں نہ کروں؟ دیکھو، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کی تپش کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اور بندے کی آدھی رات کی نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
سورہ سجدہ کی آیت 16 اور 17، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ حق میں خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے کن اعمال خیر کے سلسلے میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کا کسی متنفس کو کوئی علم نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، کیا میں تمہیں دین کے سر رشتے اور اس کے ستون اور اس کی بلند ترین چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، دین کا سر رشتہ اسلام یعنی خود کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی بلند ترین چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کا بندھن نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے ان باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا جو ہم زبان سے بولتے رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو اے معاذ، کیا لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں گرانے والی چیز زبان کی پیداوار کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیا لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں گرانے والی چیز زبان کی پیداوار کے علاوہ کچھ اور ہے؟ رواہ الترمذی۔ یہ ہیں وہ اعمال جن کی بدولت انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان سب کے آخر میں آپ نے جس بات کی تنبیہ فرمائی، اس کو عام طور پر لوگ بہت معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام اعمال کا بندھن اور شیرازہ قرار دیا ہے۔ ملاک دراصل اس بندھن کو کہتے ہیں جس کے سہارے چیزیں قابو میں رہتی ہیں اور ادھر ادھر بکھر کر ضائع نہیں ہوتی۔ زبان کی حیثیت ایک بندھن اور شیرازے جیسی ہے، اگر آدمی اس پر قابو رکھے تو جس پر سارے اعمال اپنی اپنی جگہ مفید اور مؤثر اور اللہ کی نظر میں باوقت ہوں گے، اور اگر زبان بے قید اور آزاد ہو گئی تو زبان وہ چیز ہے جو تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعمال خیر کا بندھن قرار دے کر سخت تنبیہ فرمائی اور خبردار کیا کہ اس کا حاصل اور پیداوار انسان کو جہنم میں منہ کے بل گرا دینے والی چیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے مصداق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔